بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین تغریت نام کے ایک شہر جو بغداد اور موصل کے درمیان دریائے دجلہ کے مغربی کنارے پر آباد ہے، 532 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام نجم الدین تھا۔ صلاح الدین ابتدا ہی سے نڈر، دلیر اور جرری تھا۔ عقل مند لوگ اس کی پیشانی دیکھ کر اکثر کہا کرتے تھے کہ نجم الدین یعنی دین کے ستارے کے گھر میں آفتاب پیدا ہوا ہے۔ وہ ضرور ایک دن اپنی شجاعت اور بہادری کا ساری دنیا میں لوہا منوا لے گا۔ صلاح الدین بچپن ہی میں اسلحہ جنگ کا اس پھرتی اور چالاکی سے استعمال کرتا اور چھوٹی سی ہی عمر میں گھوڑے کا ایسا شاہ سوار بن گیا کہ بڑے بڑے بہادر اور سورما حیرت سے دیکھتے رہ جاتے۔ بیت المقدس جو ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، ابتدا میں رومیوں کے پاس تھا جو عیسائی مذہب کے پیروکار تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی سپہ سالاری میں مسلمان سب سے پہلے 15 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں پہلی مرتبہ نبیوں کے مسکن بیت المقدس میں داخل ہوئے اور 491 ہجری تک بیت المقدس پر مسلمانوں ہی کا قبضہ رہا۔ پھر جب مسلمانوں میں باہمی اختلافات پیدا ہو کر اپنی انتہا کو پہنچ گئے اور اسلام کی مرکزی حکومت کمزور پڑ گئی، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی آزاد اور خود مختار مسلمان ریاستیں قائم ہو گئیں، تو انہی میں سے ایک خلافت بنی فاطمہ مصر تھی، جس نے خلافت عباسیہ بغداد سے دشمنی اور عداوت رکھنے کے سبب ان عیسائیوں کو جن کے دلوں میں بیت المقدس پر قبضہ کر لینے کی آرزو ایک مدت سے چٹکیاں لے رہی تھی، بلاد شام پر قبضہ جمانے کا کھلا راستہ دے دیا۔ یہاں تک کہ 492 ہجری میں عیسائیوں نے مصر و بغداد کے شیعہ سنی مسلمانوں کی باہمی ناچاکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جمعے کے روز بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ متعصب درندہ صفت عیسائی صلیبی نشان لیے ہوئے شہر میں گھس گئے اور مسلمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس بے دردی سے قتل کیا کہ اس کے بیان سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ 60,000 مسلمان جو مسجد اقصی میں تھے وہیں قتل کر دیے گئے، حالانکہ وہاں خون ریزی کرنا ہر مذہب کے نزدیک حرام تھا، لیکن فاتح عیسائیوں نے فتح کی خوشی میں اسے بھی روا نہ رکھا۔ اس کے علاوہ حاملہ عورتوں کے بچے پیٹ میں ہی قتل کر دیے گئے اور ان عورتوں کو طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذا رسانیوں سے قتل کیا گیا۔ علماء اسلام کے کپڑوں پر تیل ڈال کر انہیں زندہ جلا دیا گیا۔ مختصراً یہ کہ مسلسل 8 روز تک مسجد اقصی میں مسلمانوں کے قتل و نہب کا سلسلہ جاری رہا۔ بیت المقدس کے گلی کوچے اور بازار مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو رہے تھے۔ جا بجا مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ خود مسجد اقصی اور اس کے صحن میں مسلمانوں کا خون گھٹنوں گھٹنوں بھر رہا تھا۔ عیسائیوں کی اس ناپاک فتح کے تیسرے روز جو انصاف کا دن تھا، مسلمان قیدیوں کی قسمت کا فیصلہ سنایا گیا، جس سے باقی ماندہ ہزاروں مسلمان قیدی پھر قتل کیے گئے اور ہزاروں مسلمانوں کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ وہ اونچے اونچے میناروں سے اپنے آپ کو خود گرائیں اور ان کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں۔ غرض اس ناپاک فتح میں پورے 70,000 مسلمان شہید ہوئے اور بیت المقدس کا شہر مصر کی شیعہ فاطمی خلافت اور بغداد کی عباسی سنی خلافت کے باہمی بغض و عداوت رکھنے کے نتیجے میں 500 برس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر پھر عیسائیوں کے پاس چلا گیا۔ اب سلطان صلاح الدین جو اپنے تمام حریفوں، دشمنوں اور سازشی حکمرانوں پر قابو پا کر دمشق اور مصر سے بیت المقدس تک کے تمام راستوں اور اس کے شہروں پر قبضہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، تو رجب کے مہینے کی 15 تاریخ 583 ہجری میں بیت المقدس کے غربی جانب جا پہنچا۔ اس وقت عیسائیوں کا بیت المقدس پر نہایت مضبوط اور مستحکم قبضہ تھا اور شہر میں 1 لاکھ عیسائی اس وقت موجود تھے اور ان کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا پطرس اعظم اور بڑے بڑے شہرت یافتہ سردار بھی موجود تھے۔ عیسائیوں کی مسلح فوج کی تعداد 60,000 تھی، جو طرح طرح کے ریشمی کپڑوں اور قومی وردیوں میں ملبوس تھے۔ ان کے گھوڑوں کے ساز و براق بھی بہت خوبصورت تھے اور ان کے اسلحہ بھی نہایت چمکدار اور تیز تھے، اور ان سب میں سلطان صلاح الدین کے خلاف اتحاد تھا۔ پادریوں نے سلطان کی اسلام اور مسلمانوں کے لیے بڑھتی ہوئی سرگرمیاں اور فتوحات دیکھ کر عیسائیوں کو جوش دلانا شروع کیا اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف گرجاؤں کی حفاظت پر نہایت جوشیلے نوجوان محافظ مقرر کیے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں نوجوان مذہب کے نام پر مختلف خدمات کے لیے رضاکارانہ طور پر بھرتی ہو گئے، جن میں سے 4 دستوں کو جنگی ساز و سامان سے مسلح کر کے یروشلم کے آس پاس مسلمانوں کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔
علاوہ ازیں شہر کے اندر خوراک اور روزمرہ اشیاء کے بڑے بڑے ذخائر محفوظ کر لیے گئے۔ عیسائیوں کو اپنی طاقت، فوج کی کثرت، مال و دولت اور جاہ و حشمت پر کچھ اتنا گھمنڈ تھا کہ وہ خدا کو بھولے ہوئے تھے۔ رجب کے مہینے کی 16ویں تاریخ کو ابھی گرجوں کی آواز بلند بھی نہ ہوئی تھی کہ سلطان نے فجر کی نماز ادا کرتے ہی فوج کی صف بندی کرا دی اور 12,000 سربکف مسلمانوں نے نعرہ تکبیر اس زور سے بلند کیا کہ یروشلم کے تمام در و دیوار گونج اٹھے۔ اس کے بعد گرجوں میں بھی ناقوس بجنے لگے اور اس دوران میں عیسائیوں کا ایک تیر انداز دستہ جو یروشلم کے باہر گشت لگاتا پھرتا تھا، مسلمانوں کے ایک دستے سے بھڑ گیا۔ پہلے دونوں نے ایک دوسرے پر تیر چلائے اور پھر تلواریں چلنے لگیں۔ اگرچہ دشمنوں کے بہت سے آدمی مارے گئے، تاہم مسلمانوں کا بھی ایک ایسا افسر شہید ہوا جو سینکڑوں مسلمانوں کی جگہ اکیلا کام کرتا تھا۔ مسلمانوں کو اس کی شہادت سے بڑا صدمہ پہنچا۔ اس کے بعد لڑائی رک گئی۔ سلطان نے 5 روز تک بنفس نفیس خود چل کر فصیل کا معائنہ کیا، مگر فصیل کو ہر جگہ سے مضبوط اور مستحکم پایا۔ اس کے علاوہ منجنیق نصب کرنے کے لیے بھی کوئی ایسی جگہ نہ پائی جو فن جنگ کے اعتبار سے کامیابی کے لیے موزوں ہو۔ آخر کار خدا کے بھروسہ پر اس نے شمالی جانب ایک مقام تجویز کیا جس کے بالکل سامنے کلیسائے سیہو واقع تھا، لہٰذا نہایت چپکے سے رات کی تاریکی میں مورچے قائم کر لیے گئے اور صبح ہوتے ہوتے منجنیق نصب کر لیے گئے۔ ایک گروہ عیسائیوں کا ادھر سے گزرا، مسلمانوں نے سب کا سب چھان ڈالا اور ایک فرد بھی اس کا زندہ نہ چھوڑا جو عیسائیوں کو مسلمانوں کی کارروائی سے آگاہ کرے۔ پھر صبح ہوتے ہی مسلمانوں نے منجنیق سے پتھر پھینکنے شروع کر دیے اور اس کے جواب میں فصیل سے عیسائیوں نے بھی پتھر برسانے شروع کر دیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو فصیل تک پہنچنا بے حد مشکل ہو گیا۔ غرض 3 دن اسی طرح گزر گئے اور عیسائیوں کا بال تک بیکا نہ ہو سکا۔ بالآخر چوتھے روز اسلامی فوج نے امیر عزاء الدین عیسیٰ بن مالک کے زیر کمان جنگ و جدل کے شعلے تیز تر کر دیے، جس سے سینکڑوں عیسائی مارے گئے۔ لیکن اس موقع پر عیسائی بھی کچھ کم نہ تھے، وہ بڑی بے باکی اور بے جگری سے لڑے، یہاں تک کہ اسلامی فوج کا سپہ سالار امیر عزاء الدین عیسیٰ بن مالک شہید ہو گیا۔ مسلمانوں کو اپنے امیر عزاء الدین کے شہید ہو جانے کا دلی صدمہ تھا۔ وہ 5ویں روز کچھ ایسے جوش و خروش سے لڑے کہ عیسائیوں کے ہوش اڑ گئے اور پسپا ہو کر شہر کے اندر جا گھسے۔ اس سے پہلے کہ مسلمان ان کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں پہنچے، محافظوں نے فوراً شہر کے دروازے بند کر لیے اور فصیل کے اوپر سے تیر چلانے اور منجنیق سے پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ ہر چند عیسائیوں نے مسلمانوں کا خوب مقابلہ کیا، لیکن بالآخر انہیں مسلمانوں سے صلح کرتے ہی بنی۔ چنانچہ انہوں نے صلح کی درخواست دے کر اپنے ایک سفیر کو سلطان کی بارگاہ میں روانہ کیا، جہاں اس نے حاضر ہو کر سلطان کی خدمت میں صلح کی درخواست پیش کی۔ سلطان نے اس سے کہا، اے سفیر، تم ذرا اس بات پر غور کرو کہ جب تمہاری قوم یعنی عیسائیوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو اس وقت 70,000 مسلمانوں کو کس قدر سنگ دلی، بے رحمی اور شقاوت قلبی سے شہید کیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کا خون اس قدر بہایا کہ اس میں گھوڑوں کے پاؤں گھٹنوں تک ڈوبتے تھے۔ مسلمان بچوں اور عورتوں کے ساتھ کس قدر بے ایمانہ سلوک کیا گیا تھا کہ جس کی یاد آج تک مجھے خون کے آنسو رلاتی ہے۔ مسلمانوں کا تمام مال و اسباب کیوں کر ضبط کیا گیا اور مسجدوں کے ساتھ کیا شرمناک کارروائی کی گئی، اب اس کی یاد سے میرا دل کیوں کر ٹھنڈا ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ اب میں بھی عیسائیوں کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو انہوں نے 492 ہجری میں مظلوم مسلمانوں سے کیا تھا۔ لیکن جب عیسائیوں کے بڑے بڑے لوگوں نے اور زیادہ عجز و انکسار سے کام لے کر سلطان سے گڑ گڑا کر صلح کے لیے کہا تو اس موقع پر سلطان نے عفو درگزر کرنے کو انتقام لینے پر ترجیح دی اور حکم دیا کہ فی مرد 10 دینار، فی عورت 5 دینار اور فی بچہ 2 دینار فدیے کے طور پر لے کر بیت المقدس کے تمام عیسائیوں کو رہائی دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص اپنی رضا و رغبت سے مسلمان ہونا چاہے وہ اسلام قبول کر کے ہمارا بھائی بن سکتا ہے، اس کے حقوق بھی وہی ہوں گے جو ہمارے ہیں۔ جب اسلامی لشکر فاتحانہ شان سے شہر میں داخل ہوا تو سپاہیوں نے دیکھا کہ عیسائی اشرفیوں کے صندوق لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سلطان سے کہا کہ فاتح لشکر ایسی غنیمت سے کیوں کر محروم کیا جاتا ہے؟ سلطان نے جواب دیا کہ بد عہدی ہمارا شیوا نہیں، ہم نے جو کچھ حکم دیا ہے اہل بیت المقدس مقررہ رقمیں بطور فدیے کے ادا کر کے شہر سے نکل جائیں، ہم انہیں رہا کرتے ہیں، اس عہد پر قائم رہیں گے اور مقرر کی ہوئی رقم سے 1 حبہ زیادہ وصول نہیں کریں گے۔
غرض ایک ہفتے کے اندر اندر عیسائیوں کے تمام بڑے بڑے خاندان بیت المقدس سے نکل گئے اور شہر میں اب مسلمانوں کے سوا کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آتا تھا۔ پہلے جمعے کو سلطان نے معمولی طور سے بیت المقدس میں نماز پڑھی اور دوسرے جمعے تک اسے ہر طرح کی تعمیر و آرائش سے بقائے نور بنا دیا، اور مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تمام عمارتوں پر عیسائیوں نے جو اپنا تصرف کر کے تصویریں، مذبح اور مسترح وغیرہ بنائے تھے انہیں توڑ تاڑ کر درست کیا اور کفر و شرک کی ساری باتیں مٹا ڈالیں، اور محمد بن ابو الحسن یحییٰ عثمانی قریشی کو مسجد اقصی کا خطیب مقرر کیا، اور وہ منبر جسے سلطان نور الدین نے زر کثیر سے مسجد اقصی کے لیے تیار کروایا تھا، مگر سلطان مرحوم کو اس کے بیت المقدس بھجوانے کی مہلت نہیں ملی۔ سلطان صلاح الدین نے اسے دمشق سے منگوا کر مسجد اقصی میں نصب کروا دیا، اور شعبان کی 4 تاریخ کو 582 ہجری میں جمعے کے دن خلیفہ بغداد ناصر الدین اللہ عباسی کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد شعبان کے مہینے کی 24ویں تاریخ تک سلطان اسی مقدس مقام پر مقیم رہا۔ اس دوران میں اس نے یہاں کئی مدرسے، شفا خانے اور مسافر خانے بنوائے، اور ان کے مصارف کے لیے بڑی کشادہ دلی سے اوقاف مقرر کیے۔ علماء، فضلاء، صلحاء، شعراء اور طلباء کے لیے خاص کر نہایت عمدہ انتظامات کیے گئے۔ علاوہ ازیں زائرین کے آرام و آسائش اور ان کی سہولتوں پر بھی خاص توجہ کی گئی۔ فتح بیت المقدس کے باوجود اس کے کہ سلطان نے ظالم عیسائیوں کو معاف کر دیا، مسلمانوں سے الجھنے کو پھر منصوبے تیار کرنے لگے۔ اب ان کے زخم بھر رہے تھے اور جنگ کی تیاریاں پھر نئے سرے سے ہو رہی تھیں۔ بالآخر 588 ہجری تک سلسلے وار پھیلتی چلی گئیں۔ پھر جب عیسائی قطعی عاجز آ گئے اور ان میں مسلمانوں پر غالب آنے کی ہمت باقی نہ رہی، تو مجبور ہو کر انہوں نے شعبان کے مہینے 22ویں تاریخ 588 ہجری میں ایک مصالحت نامہ لکھ کر مسلمانوں کے حوالے کیا اور لڑائی ختم کر دی، اور طے پایا کہ اسلامی اور عیسائی ملکوں میں لوگ بلا روک ٹوک آتے جاتے رہیں گے، انہیں کسی سے کوئی خطرہ ہوگا نہ خوف، ہر شخص آزادی سے زندگی بسر کر سکے گا۔ اس کے بعد سلطان دمشق واپس آ گیا، اور دمشق اسے کچھ ایسا پسند آیا کہ پھر کبھی مصر جانے کا خیال بھی نہ کیا، حتیٰ کہ یہیں سلطان کا سارا خاندان رہنے سہنے لگا، اور 599 ہجری میں صفر کے مہینے کی 27 تاریخ کو 57 برس کی عمر میں سلطان اللہ کو پیارا ہو گیا۔